الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد بڑے قیمتی ایام شروع ہونے والے ہیں، ایام الحج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنے ان ایام میں اعمال سے محبت ہے، جو عمل ان ایام میں کیے جاتے ہیں ان سے جتنی محبت ہے، اتنی اور کسی دنوں میں عبادت کی جائے، اعمال کیے جائیں، محبت نہیں ہے۔ صحابہ نے کہا رمضان میں بھی، یعنی رمضان سے بھی افضل ہے یہ دن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان سے بھی۔ پھر کہا جو شخص جہاد پہ جائے اس سے بھی زیادہ افضل، اس عمل سے بھی زیادہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حالانکہ جہاد میں جانے کا مطلب ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، وہ واپس آئے نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد سے بھی افضل۔ تو اللہ تعالیٰ ان ایام کی قدردانی نصیب فرمائے، آمین۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ ایام اتنے افضل ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، تو وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی دل میں ڈالی کہ رمضان کے روزے رکھنے پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہیں۔ کوئی اور عمل، شب قدر کی عبادت، افضل ترین رات، بنو کلب کی بکریوں کے سروں پہ جتنے، جسم پہ جتنے بال ہیں اس کے برابر بھی کسی اتنی مغفرت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اس رات میں۔ اور بعض محدثین نے شب برأت 15ویں شب شعبان کی، اس میں بھی یہ بات فرمائی ہے۔ لیکن جب حج کا ذکر آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کرنے والا ایسا ہے گویا کہ آج ہی دنیا میں پیدا ہوا ہے، معصوم ہے، کوئی خطا ہی نہیں ہوئی اس سے۔ تو رمضان میں خطائیں ہو سکتی ہیں، حج میں اس سے پہلے جتنی خطائیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف فرما دیتے ہیں، اور وہ ایسا ہوتا ہے جیسے آج ہی اس دنیا میں آیا ہے۔ تو اب ہم تو حج نہیں کر رہے، جنہیں اللہ نے یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے وہ حج کر رہے ہیں۔ تو ایک حدیث سے اور پتہ چلتا ہے کہ ہم کس طرح ان حج کرنے والوں میں شامل ہیں۔ کاش میرے دوستو یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی لبیک اللہم لبیک یہ صدا لگاتا ہے تو اس کے اس طرف کے پتھر ٹھیکرے درخت اور اس طرف کے درخت پتھر اور ٹھیکرے، یہ بھی اس کی لبیک کو سن کر لبیک کہتے ہیں۔ ان کو سن کر ان کے قریب والے جو درخت ہیں اور جو پتھر ہیں وہ کہتے ہیں، ان کو سن کر الٹے ہاتھ والے الٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو دراز فرمایا اور یہ کہا حتی تنتقی الارض ہاں ہونا من ہاں ہونا و ہاں ہونا، یہاں تک کہ پوری زمین، روئے زمین لبیک اللہم لبیک سے گونج جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے دوستو پوری روئے زمین ان دنوں میں حرم کے حکم میں ہے کہ جیسے ہم وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح حاجیوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے دعا کریں کہ یا اللہ ہم ان لوگوں میں شامل نہیں ہو سکے، آپ ہمیں بھی یہ سعادت عطا فرما دیجئے، ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اور یہ تصور کریں جس طرح کسی تالاب میں آپ ایک پتھر بیچ میں پھینکیں تو وہ دائرہ ہوتے 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 دور تک چلا جاتا ہے، بس اس کی مثال ایسی ہے کہ یہ دائرہ بنتا رہتا ہے پوری دنیا میں، یعنی روئے زمین حرم بن جاتی ہے۔ تو اللہ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے، یعنی ان ایام میں کثرت سے اللہ اپنے آپ سے رجوع کرنے والا بنائے۔ حضرت شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سارے واقف ہیں۔ آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس فکر میں تھے، کیونکہ غربت کا زمانہ تھا، اس فکر میں تھے کہ سنا یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں
مسجد نبوی شریف میں ایک بہت بڑے عالم تشریف رکھتے ہیں، ان کا درس ہوتا ہے، کاش میں بھی اس درس میں شامل ہوں۔ یہ خیال کرتے تھے، یہ دعا کرتے تھے، سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ یعنی اللہ تعالیٰ خود آپ ہی بتلاتے ہیں کہ میں کہاں ملوں گا، کیسے تم میرے بن سکتے ہو، لیکن اس کے لیے طلب اور تڑپ کی ضرورت ہے۔ اور یہ طلب اور تڑپ بارہا عرض کرتا ہوں کہ اس کی ایک ہی میرے دوستوں دل میں مراقبہ کر لیں اگر، اور وہ یہ ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہاں سے ایک دن جانا ہے، جا کے واپس نہیں آنا ہے۔ جو جا چکے وہ بھی کوئی رپورٹ نہیں دے کے آ رہے کہ یہاں دینے آ رہے کہ یہاں بہت اچھا ایسا ہے ویسا ہے یا بہت برا ہے، تم ایسے نہ کرنا ایسے کرنا۔ تو یہ جب استحضار ہوگا، یہ ذہن میں خیال ہوگا۔ ابھی کچھ دن پہلے یہ خیال آیا ویسے کہ یہ واقعات پڑھ رہا تھا، میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، تو 1926 کے واقعات میں جب یہ سارا 1919 میں ورلڈ وار شروع ہوئی تھی، اس کے ضمن میں کچھ واقعات پڑھے، تو میں اس میں گم ہو گیا ان واقعات کو، تو میں بھول گیا، لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ یہ 1926 کا ہے، میں واقعہ آج یہاں پڑھ رہا ہوں۔ 1926 میں کیا صورتحال تھی؟ 100 سال گزر گئے، 2026 میں ہم ہیں، 2126 میں ہم نہیں ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، 2126 میں کوئی نہیں ہوگا، اور آج کی تاریخ کوئی اور پڑھ رہا ہوگا اس زمانے میں۔ یہ ایک ایسی کڑوی گولی ہے اس دنیا سے جانے کی جس میں کسی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جانا ہے۔ بہرحال یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں میرے ساتھ، انہوں نے دعوت قبول کی۔ اس کے بعد امام شافعی سے اس نے ایک سوال کیا کہ آپ قریشی لگتے ہیں، انہوں نے کہا تمہیں کیسے اندازہ ہوا؟ کہنے لگے کیونکہ قریشی خاندان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے، یہ لوگ کھلانے میں بھی بہت آگے ہیں اور دعوت قبول کرنے میں بھی بہت آگے ہیں۔ تو امام شافعی نے کہا بالکل میں قریشی ہوں۔ کہا کوئی حاجت ہو تو بتائے، کہ کوئی حاجت نہیں ہے۔ کہنے لگے کوئی خیال ہو جو آپ کرتے ہوں اور وہ پورا نہ ہو رہا ہو؟ کہاں مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف میں کوئی عالم ہے، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اس شخص نے کہا میرے پاس بہترین سواری ہے، اونٹ ہے، فربہ ہے، میں سامان اس پہ لاد رہا ہوں، آپ جائیے سفر کیجئے۔ اور ایک اپنے خادم کو ساتھ میں دے دیا، یہ چلے گئے مدینہ منورہ، مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ بہت ہی حسین و جمیل ایک شخصیت تھی، وہ بیان وہ درس دے رہے تھے، یہ بھی وہاں بیٹھ گئے۔ انہوں نے قریب سے ایک تنکا اٹھایا اور اپنے ہاتھ کے اوپر کچھ لکھتے رہے، جیسے جیسے وہ بیان فرما رہے تھے یہ لکھ رہے تھے۔ وہ درس ختم ہوا، یہ بیٹھے ہوئے تھے، طلبہ چلے گئے، یہ جو درس دے رہے تھے یہ نوٹ کر رہے تھے ان کی حرکات کو۔ ان کو قریب بلایا، کہنے لگے کیا نام ہے؟ انہوں نے نام بتایا۔ کہا یہ تو بڑی بے ادبی والی بات ہے کہ سب قلم سے محفوظ کر رہے ہیں اور آپ تنکا چلا رہے ہیں اپنے ہاتھ پہ، اپنے ٹانگ پہ، اپنے جسم کے اوپر تنکا چلا کے آپ، یہ تو بے ادبی ہے۔ تو کہنے لگے حضرت میرے پاس کچھ تھا نہیں، میں کیا کرتا، میرے پاس یہی ایک تنکا تھا، میں اسی کو اپنے اس ہاتھ کو میں نے کاغذ سمجھا اور تنکے کو قلم سمجھا، میں لکھنے لگا کہ تم نے کیا لکھا؟ کہ آپ نے اس درس میں 127 احادیث بیان فرمائی ہیں، 127۔ سوچئے ذرا میرے دوستو، یہاں پر اگر بات تھوڑی طویل ہو جائے کہیں پر تو ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا اتنی طویل بات کر لی۔ ایک حدیث کو کھولنے میں کم و بیش 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، جو سمجھ میں آئے بات۔ کیا درس ہوگا، 127 احادیث بتائی انہوں نے۔ کہا کہ وہ 127 احادیث میں کچھ یاد ہیں؟ کہنے لگے جی حضرت، آپ نے پہلی یہ بتائی اور اس کی سند اور روایت کے ساتھ، جس میں ہے حدثنا، کسی تابعی کا ذکر، تبع تابعی کا ذکر، اور پھر یہ سلسلہ شروع ہو کے اور ختم ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ یہ روایت
اور پوری سند کے ساتھ پہلی حدیث بتائی، جو دوسری سنی تھی دوسری بتائی، اسی طریقے سے 127 احادیث منون ان کو سنا دی۔ یہ بہت خوش ہوئے، کہنے لگے آپ یہاں مسافر محسوس ہوتے ہیں کہ ہاں میں مکہ سے آیا ہوں۔ انہیں بہت خوشی ہوئی، کہنے لگے کہ میرا گھر حاضر ہے اگر آپ قیام کرنا چاہیں۔ یہ اپنے گھر لے کے گئے۔ یہ بزرگ ہستی جو درس دے رہے تھے ان کا نام ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام مالک ہیں۔ یہ گھر میں گئے ہیں، بیٹیوں کو انہوں نے کہلوا دیا، 2 بیٹیاں تھیں ان کی، ان سے کہلوا دیا کہ ایک خاص مہمان آ رہے ہیں، کھانے کا انتظام کرو بہت اچھے طریقے سے۔ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، لے کے گئے انہیں اپنے گھر ٹھہرایا۔ کھانا کھایا جب، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے برتن بھی صاف کر دیے، سارا کھانا کھا لیا، روٹی بھی نہیں۔ ہوتا ہے نا مہمان کچھ تھوڑا سا بچا دیتا ہے کہ تاکہ میزبان کو یہ خیال رہے کہ بھئی پیٹ بھر گیا ہوگا اسی لیے تو بچ گیا۔ انہوں نے کچھ بچایا ہی نہیں، نہ خبز نہ روٹی بچائی اور نہ وہ سالن، سارا صاف کر لیا۔ بیٹیاں دیکھ رہی تھی پردے سے، انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ ابا تو بڑی تعریف کر رہے تھے اللہ والے ہیں، یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں نیک جنہیں یہ آداب بھی نہیں آتے مہمانی کے۔ پانی بھی رکھ دیا ان کے لیے لوٹے میں کہ وضو کریں گے، جائے نماز بچھا دی، یہ لیٹے ہیں۔ اور اٹھ کے انہوں نے تہجد پڑھی ہے۔ بیٹیاں محسوس کر رہی تھیں، یہ سب نوٹ کر رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد فجر ہوئی، فجر کے لیے چلے گئے۔ جب فجر کے لیے گئے، بیٹیوں نے دیکھا کہ پانی ویسا جوں کا توں موجود ہے اس میں، تو بڑی حیرت ہوئی۔ یہ جب واپس آئے، انہوں نے رخصت چاہی، تو انہوں نے اپنے ابا کو بلایا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، بیٹیوں نے، اور یہ کہا کہ ابا سمجھ میں نہیں آیا، پوری رات یہ شخص سوئے ہیں، ان کی وضو بھی رہی، انہوں نے پانی بھی استعمال نہیں کیا، کیسے وضو رہی ہوگی؟ ضرورت ہی نہیں پڑی انہیں۔ کھانے کو کے آداب ہیں، کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے، انہوں نے وہ سارا صاف کر لیا، کچھ بھی نہیں بچایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ یہ گئے ہیں ان سے کر رخصت ہوتے وقت، کہنے لگے میری بیٹیوں کو ایک اشکال ہے، ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں۔ کہا کیا؟ کہ آپ نے کھانا سارا صاف کر لیا اور آپ جانتے ہیں مہمانی کے آداب، دوسرا آپ رات کو سوئے ہیں اور آپ اٹھ کے وضو بھی آپ نے نہیں کیا، آپ نے نماز پڑھ لی، پھر آپ لیٹے ہیں، پھر آپ فجر کے لیے چلے گئے ہیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب میں نے پہلا لقمہ آپ کا کھایا تو اتنی نورانیت محسوس ہوئی کہ جو عقدے تھے، جو احکامات تھے ابھی تک بند تھے، جو میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا، وہ کھلنے شروع ہو گئے۔ میں یہ سوچنے لگا کہ اب زندگی میں نہ جانے اتنا بہترین پاک و صاف کھانا ملے نہ ملے، میں نے ایک لقمہ نہیں چھوڑا، میں نے سارا صاف کر دیا۔ کوئی بات نہیں، بے ادبی ہوتی ہے، آداب کے خلاف ہے، لیکن دوسری طرف میرا ذہن میں کچھ اور بات تھی کہ یہ بہت پاک صاف کھانا ہے، اس سے دل کے اندر، قلب کے اندر اللہ تعالیٰ کا نور نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر جب میں لیٹا ہوں تو ایک اشکال تھا، ایک حدیث پہ، ایک روایت پہ، کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابا عمیر تمہارے اس نغیر پرندے کا کیا ہوا؟ یہ تفصیل میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ایک دفعہ۔ تو 40 مسئلے اس ایک روایت سے میں نے نکالے ہیں آج کی رات میں، اور نہ جانے کتنی گتھیاں سلجھائی ہیں میں نے احادیث کی اور قرآن حکیم کے علوم کی، جو مجھ پر آج تک آشکارا نہیں تھے۔ رات کو میں نے کہا سونا تو ساری زندگی ہے، سو کے ہی گزاری ہے، بس آج جاگ کے گزارو۔ میں آنکھ بند کر کے لیٹا رہا اور میرے اوپر انوارات کی بارش ہوتی رہی، میں اسے نوٹ کرتا رہا، جو میرے دل میں اشکالات تھے وہ سارے کے سارے آج رات کو حل ہو گئے الحمدللہ۔ تو وضو کی ضرورت ہی نہیں پڑی، میں اٹھ کے نماز پڑھی، اس کے بعد میں چلا گیا، وضو کی ضرورت نہیں پڑی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے شاباشی دی اور بہت خوش ہوئے۔ میرے دوستو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف لو لگانا، اللہ سے لو لگانے کی فکر کریں، کوشش کریں۔ میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ان بڑے حضرات کی، اکابرین کی، یہ تابعین کی، تبع تابعین، صحابہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کو تو نور نبوت دیکھنے کو مل رہا تھا۔ تو لیکن
ان سب کے بھی میرے دوستوں یہی دو ہاتھ تھے، یہی دو پاؤں تھے. صرف اس لیے نہیں آئے تھے یہ دنیا میں کہ صبح جائیں گے، کام کریں گے، گھریلو زندگی میں اپنا وقت ضائع کریں گے اور بس ایک مکان کے بعد دوسرا مکان بنائیں گے، یوں ترقیاں کریں گے. ان کے ذہن میں یہ نہیں تھا، ان کے ذہن میں تھا کہ کس طرح ہمیں اللہ مل جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.